السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری نیچر کیسے ہے اس کی۔ ہاؤ جینڈر اسٹڈیز از اے ملٹی ڈسپلنری ان نیچر۔ آپ دیکھیں گے جینڈر اسٹڈیز میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف جو ڈسپلنس ہے، ان میں سے ہمیں ٹاپکس ملتے ہیں۔ سوشیولوجی، اینتھروپولوجی، فلاسفی، ہسٹری، ان سب میں سے Women and gender studies draw upon methods and content from wide range of disciplines including anthropology, literature and the arts, biology, economics, history, political science, psychology, religion and society. Women's studies and gender studies جو ہے وہ کنٹینٹ کہاں سے لیتی ہے؟ اینتھروپولوجی سے، لٹریچر سے، آرٹ سے، بایولوجی، اکنامکس، ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس سے۔ ہاؤ جینڈر اسٹڈیز از ملٹی ڈسپلنری ان نیچر۔ آپ دیکھیں کہ سوشیولوجی سے وہ کیسے لیتی ہے، جیسے ہم سوشل انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے، فیملی، اس کے بعد اسکولس، اس کے بعد جو ماسک ہو گئیں، یا پھر جو بھی ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہیں، وہاں سے بھی جینڈر اسٹڈیز کو کانٹینٹ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں فیملی جو ہے ہمارا سب سے بڑا سوشل انسٹیٹیوشن ہے، جو ایک بچے کو یا ایک بچی کو جینڈر سکھاتا ہے، اس کے رول سکھاتا ہے۔ اس کے بعد جینڈر سوشلائزیشن، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کی سوشلائزیشن اس طرح سے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس بھی ایک ہمیں رول دیتی ہیں، مرد اور وومن کو الگ۔ نارمز جو ہیں ہر سوسائٹی کے الگ ہوتے ہیں، ویلیوز، بلیوز، اور ہر سوسائٹی اپنے حساب سے اپنے جینڈرز کو سکھاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہاں پہ میٹریارکی بھی ہے، کہاں پہ پھر پیٹریارکی ہے، اس کے بعد کہاں پہ ایکویلٹی ہے۔ جیسے ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں پہ ایکویلٹی ہے، پر جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں جیسے پاکستان ہو گیا، وہاں پہ کیا ہے؟ پیٹریارکی ہے۔ اس کے بعد افریقہ کے کچھ نیشنز ہیں وہاں پہ میٹریارکی ہے۔ اس کے بعد فلسفی بھی جینڈر اسٹڈیز میں آ جاتی ہے، جیسے کارل مارکس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے فلسفی کا، جیسے اس نے داس کیپٹل لکھا ہے، اور اس نے بتایا کہ کیسے جو ہے کیپٹلزم ایکسپلائٹ کرتا ہے مرد کو، اور مرد کیسے ایکسپلائٹ کرتا ہے عورت کو پیٹریارکی کی صورت میں۔ اور اس کے بعد ہیگل کا جو کنسپٹ ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، جینڈر آئیڈینٹی اور ایجنسی۔ سائیکالوجی اینڈ جینڈر اسٹڈیز۔ سائیکو انالیٹیکل فیمنزم کی جو تھیوری ہے وہ بتاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک رف اینڈ ٹف ہے، اور وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ عورت کو سب آرڈینیٹ کر کے رکھتا ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے جو ہمیں سائیکالوجی سے ملتی ہے۔ اس کے بعد فراڈین تھیوریز آف جینڈر ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد ہسٹوریکل جو ڈیولپمنٹ ہے، انالیسس آف جینڈر کے ہمیں کیسے ہسٹری میں جو ہے جینڈر رولز جو ہیں وہ بنے۔ مثال کے طور پر جو فریڈرک اینجلز کا جو کتاب ہے اوریجن آف فیملی اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی، اس میں وہ بتاتا ہے کہ کیسے جو ہے سب آرڈینیشن آف وومن اسٹارٹ ہوتی ہے۔ پہلے دور میں جب ہنٹنگ اور گیدرنگ ہوتی تھی تو مطلب کھانا بدوش ٹائپ ہوتے تھے انسان، جہاں پہ ان کو کھانا ملتا تھا وہاں پہ کھاتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو زمانہ آیا ایگریکلچر کا، زراعت کا زمانہ جب آیا، تو جب مرد کو عورت کو سرپلس ملا کراپس کا، فصلوں کا، تو انہوں نے ایک جگہ پہ گھر بنایا، اور وومن کی جو پریگننسی کا سائیکل چلتا رہا، ایک بچے کے بعد دوسرا پھر تیسرا، تو اس میں وہ اس کو گھر سنبھالنے کے لیے مل گیا، اور مرد جو ہے وہ کمانے لگ گیا۔ تو یہاں سے جو ہے سب آرڈینیشن آف وومن سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ کیسے جینڈر رولز جو ہیں وہ مختلف اسائن ہو گئے مرد کو اور عورت کو۔ اس کے بعد بایولوجی ہے، بایولوجی کی جو بایولوجیکل تھیوریز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ میل اور فیمیل میں ڈفرنس کون سا ہے، جیسے سیکس کروموسومز ہیں،
اس کے بعد جو ہے ہارمونز کا جو ڈفرینس ہے دونوں میں، یہ بایولوجیکل تھیوریز ہیں جو ہمیں جینڈر میں فرق بتاتی ہیں۔